سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سورہ یوسف کی تفسیر جاری اور ساری ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 87، یہ ٹوٹل 11 آیات ہے۔ ان 11 آیات کی آج کی اس محفل میں تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ رب کا کرم ہے، بغیر کسی ارادے کے۔ میرے ذہن میں کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ میں نے اس کا کوئی قصد کیا تھا۔ جب میں قرآن کا مطالعہ کرنے لگا تو از خود میرے ذہن میں آیا کہ 11 آیت کی تفسیر میں پیش کروں۔ ابھی تک میرے ذہن میں مزید باتیں نہیں آئی، لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ الحمدللہ غوث اعظم کی نسبت سے 11ویں شب منا رہے۔ تو آج ویسے اب ہر اتوار دیکھیں 4 آیت ہوتی ہیں، کبھی 5 آیت ہوتی ہیں، کبھی 6، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ 11 آیات کا انتخاب ہوا بغیر قصد و ارادے کے، اور 11ویں شریف کی آمد قریب قریب ہے۔ اس لیے آپ نیت کر لیں، اور ظاہر بات ہے جتنی نیتیں آپ ملائیں گے نا اتنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ کا ارادہ ہوتا ہے مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا آپ کا ارادہ ہے، یہ آپ کا میٹر اسٹارٹ ہو گیا۔ لیکن ساتھ میں آپ یہ نیت کریں کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا رہوں گا، یہ دوسرا میٹر، یہ اکاؤنٹ، سیکنڈ اکاؤنٹ۔ پھر آپ کے ذہن میں آئے کہ مجھے مسلمانوں سے ملاقات کرنی ہے، تو یہ تیسرا اکاؤنٹ۔ پھر میں مسلمانوں سے سلام کروں گا، یہ چوتھا اکاؤنٹ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ آپ نیتیں کریں اور ہر اعتبار سے اجر و ثواب کو آپ لوٹتے رہیں۔ تو آج کی نیت میں یہ کہوں گا کہ درس قرآن کی تو نیت ہے ہی، یہ تو ہر اتوار کو ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ جو رب اجر دے گا آج کے درس قرآن کا، وہ اجر و ثواب میں سرکار بغداد سید غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ یہ اگر آپ نیت کر لینا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیت خود 11ویں شریف ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ آج کی محفل درس قرآن کی بھی ہے، اور نیت کر لے تو 11ویں شریف کی ہو گئی، تو 11ویں شریف بھی ہو گئی اور درس قرآن کی محفل بھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کی، قلب و جگر میں بسانے کی، مزید آگے پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ٹوٹل 11 آیات کی کا جو خلاصہ ہے یہ میں پیش کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آیت وائز اختصار کے ساتھ تفسیر پیش کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ گزشتہ اتوار کو آپ حضرات نے یہ سنا تھا کہ بنیامین کا جو ساز و سامان تھا اس کے اندر شاہی پیالہ پایا گیا۔ اب جب شاہی پیالہ پایا گیا تو اس کے بعد یہ واضح ہونے لگا کہ بنیامین نے یہ شاہی پیالہ چرایا ہے، لیکن یہ کلیئر نہیں ہے، تھوڑا اشارہ اس کی طرف مل رہا تھا۔ میں اس کی وضاحت کروں گا آگے۔ جب یہ بات دیکھی نا 10 بھائیوں نے تو یہ تھوڑے گھبرا گئے، کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ بنیامین کے اوپر جو مصیبت آئے گی اس مصیبت میں ہم بھی شریک ہو جائیں۔ انہوں نے اب چالاکی دکھائی، اور وہ چالاکی کیا ہے؟ کہنے لگے
اگر ہمارے بھائی نے چرایا ہے، یہ نہیں کہا کہ چرا لیا، اگر چرایا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس کا ایک اور بھائی ہے جن کا نام یوسف ہے، انہوں نے بھی اپنے چھوٹی عمر میں چوری کی ہے، یعنی چوری کا الزام لگایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات سن رہے، چونکہ یوسف علیہ السلام تو سامنے ہی تھے۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو ظاہر بات ہے آپ بادشاہ کی مسند پر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الزام مجھ پر لگ رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ اپنے جلال کا مظاہرہ فرماتے، نہیں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام خاموشی سے بات سنتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں یہ لوگ کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، ہمارے والد گرامی عمر رسیدہ ہیں، والد گرامی یعنی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، عمر رسیدہ ہے، اور ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ بنیامین کو ہم ضرور ساتھ لائیں گے، اور اب کی بار انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس میں کوئی دکھلاوا نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی، یعنی حقیقت پر مبنی دعویٰ تھا، سچا دعویٰ، سچا وعدہ تھا۔ تو آپ ایک کام کریں، یہ جو ہم 10 بھائی ہیں، ان 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی کو آپ رکھ لیں، لیکن بنیامین ہمارے ساتھ کر دیں، انہیں ہمیں لے جانا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا تو ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا، کرے کون اور بڑے کون۔ یوسف علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، اللہ کی پناہ، کیا بات کر رہے ہو؟ تم نے خود تو اقرار کیا تھا کہ شاہی پیالہ جن کے ساز و سامان سے ملے گا اسے پکڑا جائے گا، وہ غلام بنے گا، تو اب ملا ہے بنیامین سے اور اس کی سزا بھائیوں کو دی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، اگر میں ایسا کروں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب جب برادران نے دیکھا کہ شاہ مصر ہماری بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ ہو گئے مایوس کہ ہماری یہاں دال نہیں گلے گی اور ہماری بات کی سنوائی اس جگہ پر نہیں ہوگی، تو اب یہ علیحدہ ہو گئے، آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ اب یہ جو 10 بھائی تھے، ان میں سے جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا اپنے بھائیوں کو، کیا تمہیں یاد نہیں، تم نے والد گرامی سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کوتاہی کی یوسف کے بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو یہ دوسری کوتاہی آ جائے بنیامین کے متعلق۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں آنا، میں مصر میں رہوں گا جب تک ابا خود مجھے بلائیں گے نہیں، میں نے نہیں آنا، میں مصر میں رہوں گا۔ یعنی یہ شرما رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے کہ باپ کو کیا دکھاؤں گا، وہ باپ کے سامنے کیا بات کروں گا۔ تو اب اس وقت جو ہے نا بڑے بھائی نے کہا اپنے دیگر بھائیوں کو کہ تم لوگ جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو یوسف علیہ السلام ہو گئے جناب، ایک ہو گیا بنیامین، اور ایک جو ہے وہاں ٹھہر گیا، اب بچ گئے 9 بھائی۔ بڑے بھائی نے اپنے 9 بھائیوں کو کہا کہ آپ جائیں ابا کے پاس اور ابا کو مطمئن کریں کہ ہماری کوئی کوتاہی نہیں ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، بنیامین پر چوری کا الزام لگا ہے اور پھر ہم نے خود زبان دے دی تھی، تو اس بنا پر بنیامین شاہ مصر کے دربار میں قید ہو گیا، یعنی انہیں غلام بنا لیا گیا۔ ابا سے کہے اور ابا کو منوائیں۔ اب یہ جو ہے نا 9 بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے اور یعقوب علیہ السلام کو اب تسلی دے رہے، اطمینان دے رہے، ابا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں، بس یہ کٹورا نکل آیا اور ہم نے زبان دے دی تھی، اور شاہ مصر نے کہا تم نے ہی تو کہا تھا کٹورا نکلے گا وہ غلام بنے گا، تو ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے کوئی بناوٹ اس کے اندر نہیں کی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ مصر کسی کو بھیج دیں، وہاں سے معلومات لے لیں۔ آپ کو یقین نہیں آتا
تو جن قافلوں میں ہم گئے تھے اور جن قافلوں میں ہم آئے تھے اب قافلے والوں سے معلوم کر لیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے 9 بیٹوں کو، بہرحال کوئی نہ کوئی تو بات لے کر آ گئے نا۔ یوسف علیہ السلام میں کیا بات لے کر آئے تھے؟ بیریا کھا گیا۔ اور اب یہاں کیا بات لے آئے؟ جناب کٹورا جو ہے نا شاہی دربار کا، یہ بنیامین کے ساتھ سامان میں نکلا ہے۔ تو تم کوئی نہ کوئی بات لے کر آ جاتے ہو، لیکن اس مقام پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، میری جتنی بھی اولاد ہے نا وہ سب کی سب میرے پاس آئے گی۔ آپ نے یہ فرمایا، مطلب اب اشارہ دے دیا یوسف بھی آئیں گے، بنیامین بھی آئے گا، اور وہ میرا بیٹا جو مصر میں ابھی موجود ہے شرما رہا ہے میرے سامنے نہیں آیا، وہ بھی میرے پاس آئے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے رخ کو ان سے موڑ دیا۔ رخ کو موڑنے کے بعد آپ کو یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی۔ یوسف علیہ السلام کی یاد آپ کو بار بار آتی رہتی تھی۔ ظاہر بات ہے آپ سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ اب ایک طویل عرصہ گزر گیا نا، 10 سال گزر گئے، لیکن یوسف علیہ السلام کی یاد آپ کے دلوں سے نہیں نکل رہی، اور جب بھی یوسف علیہ السلام کی یاد آتی اب رونے لگتے۔ تو اب قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے اس مقام پر کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے منہ کو 9 بھائیوں سے پھیرا تو اب آپ کو یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی۔ جب یوسف علیہ السلام کی یاد آئی آپ رونے لگے، اور چونکہ آپ بار بار روتے رہتے تھے یاد یوسف میں، تو آپ کی آنکھیں ہو گئی سفید۔ اور پتہ ہے سفید آنکھوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بینائی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو ہے چلے گئی۔ اچھا، اب اس وقت جو ہے ان بیٹوں نے کہا، جو 9 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے سامنے موجود تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اے ابا، آپ کے ذہنوں سے، آپ کے دلوں سے یوسف کی یاد کب جائے گی؟ اب اتنا عرصہ گزر گیا، بقول خواجہ حسن بصری انہوں نے تو یہ تک لکھ دیا 80 سال ہو گئے۔ خواجہ حسن بصری کا قول ملتا ہے تفاسیر کے اندر۔ تو ایک طویل دورانیہ ہے، لیکن بیٹے کی یاد نہیں جا رہی، اور آپ بار بار روتے رہتے ہیں۔ تو اب ان بیٹوں نے کہا ابا یہ جو یاد آپ کر رہے ہیں نا، رنجیدہ ہو رہے ہیں، غمگین ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی وجہ سے آپ کو موت واقع ہو جائے یا آپ موت کے قریب پہنچ جائیں۔ اچھا، اب اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، 11 بیٹوں کو کہا کہ میں یہ جو اپنا دکھرا ہے یہ میں تمہیں تو پیش نہیں کر رہا، تمہارے سامنے تو میں پیش نہیں کر رہا۔ دیکھو نا، ابھی بھی میں رویا تو میں علیحدہ ہو گیا، تو یہ میرا جو دکھرا ہے نا، جو مجھے درد ہو رہا ہے، کرب ہو رہا ہے، یہ میں تمہارے سامنے پیش نہیں کر رہا، یہ تو میں اپنے رب کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میرے رب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے پھر اشارہ دیا، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے نا وہ تمہیں نہیں دیا۔ یہ اشارہ تھا، اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، 9 بیٹوں کو، جاؤ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو اور بنیامین کے پیچھے جاؤ۔ اور آگے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ یہ تھی 11 آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا۔ اب میں آیت وائز آپ کے سامنے وضاحتیں پیش کروں گا۔ اب آپ قرآنی آیت کی طرف آ جائیں، اسکرین کی طرف، کیونکہ ہم آیت کو لفظوں سے حل کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ قالو، اب یہ 10 بھائیوں نے کہا، چونکہ 10 ہے نا، ایک تو یوسف علیہ السلام اور ایک بنیامین، 10 بھائیوں نے کہا ان یسرق، اگر بنیامین نے چوری کر لی، یہ نہیں کہا کہ بنیامین چور ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھے گا، میں قرآن آپ کو سمجھا رہا ہوں، توجہ رکھے گا لفظوں کو۔ انہوں نے کیا کہا؟ اگر بنیامین نے چوری کی، یہ نہیں کہا کہ بنیامین چور ہے،
دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. دیکھیں جب جملہ اب یہ کہتے ہیں اگر چوری کی تو اس کا مطلب یہ ہوا ہو سکتا ہے چوری نہ بھی کی ہو. لفظوں کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ ہم نے لفظوں کو سمجھنا ہے قرآن کے. اس کا مطلب کیا ہوا پتا آپ کو؟ یہ برادران کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ شائی برتن بنیامین کے ساز و سامان سے ملا ہے، لیکن بنیامین کے ساز و سامان سے ملنے سے یہ بات واضح نہیں ہوتی، کلیئر نہیں ہوتی کہ یہ چور ہے. یہاں ایک مسئلہ واضح ہو گیا. میں ایک مسئلہ کلیئر کرنا. مثال کے طور پر ہم لوگ ذہن کیا بناتے ہیں، میرا موبائل ہے اور وہ کسی کی جیب سے کسی کی تھیلی سے نکل آیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ چور ہے. دیکھیں برادران نے اپنے بھائی کو چور نہیں کہا اگر چرایا ہے، جس سے مسئلہ واضح ہوا کہ آپ کا سامان کسی اور کے سامان میں بھی مل جائے تو اس سے اس کا چور ہونا واضح نہیں ہوتا. ہاں وہ دائرہ شک میں آ جائے گا. اس کے بعد آیا کہاں سے؟ اب تفتیش ہوگی، اب تحقیق ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی کوئی چیز کسی کے پاس ملے گی، آپ کیا کرتے؟ تھانے میں رپورٹ کروا دیں اس نے چرایا، کیونکہ آپ کے یہ دائرہ شک میں آیا. تھانے والوں کا کام کیا؟ بھائی اسے پکڑیں گے، بند کریں گے، اب کورٹ میں پیش کریں. اب کورٹ کے اندر جو ہے نا تفتیش و تحقیق ہوتی ہے کہ بھائی اس سے واقع چرا ہے، کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے یار مجھے پتا نہیں میرے سامان میں کیسے آ گیا. جیسے مثال کے طور پر میرے پاس بیگ ہے، اب وہ بیگ میں نے پیچھے رکھا ہوا، میں بیٹھا ہوا ہوں، پیچھے سے کسی نے چین کھولا ڈال دیا تو اب میرا کیا قصور ہے؟ میری تو غلطی نہیں، لیکن میرے ساز و سامان سے کسی کی چیز ملتی ہے تو وہ کس میں آ گیا؟ دائرہ شک میں آ گیا. اب مزید تفتیش کرنی پڑے گی. یہی والا انداز جو ہے نا برادران نے اختیار کیا، کیونکہ برادران سمجھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے شاہی کٹورا بنیامین کے سامان سے نکلا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ چور ہے، لیکن بہرحال بنیامین شک کے دائرے میں آ گئے. اب تحقیق ہونی چاہیے، اب تفتیش ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن. تو اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دامن کو بچانے کے لیے کہا ہم نہیں پھنس جائیں، کہ ہم پر کوئی الزام نہیں لگ جائے، یہ بھی ملے ہوئے. تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ. کہنے لگے اے شاہ مصر اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر چوری کی ہے تو پھر ان کے بھائی نے بھی تو چھوٹی عمر میں چوری کی ہے. اب یہ الزام کس پر لگایا؟ یوسف علیہ السلام پر، اور سامنے یوسف علیہ السلام ہے. اب وہ چوری کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے نانا یہ بت پرست ہے، انہوں نے بت بنایا تھا سونے کا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خاموشی سے اس بت کو وہاں سے لے لیا. لینے کے بعد اس کے ٹکڑے کیے، توڑ دیا. توڑنے کے بعد راستے میں کوئی گندگی تھی نا، اس کے اوپر پھینک دیا. اب اس کو برادران کس سے تعبیر کر رہے ہیں؟ چوری سے، جبکہ در حقیقت یہ چوری نہیں ہے بلکہ یہ بت پرستی کو مٹانا ہے. یہ تو تبلیغ کا ایک حصہ ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا تھا کہ آپ نے جو نا وہ چھوٹے چھوٹے سر پھوڑ دیے، ناک پھوڑ دیے، یاد ہے؟ میلے میں سب گئے، جو آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تقریروں میں. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ کیا تھی؟ تبلیغ تھی. یہی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی ایک تبلیغ تھی کہ آپ نے بت کو توڑ دیا. اسی کا انہوں نے الزام لگا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ہی کہا جا رہا ہے انہی کے متعلق، فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسی. یوسف علیہ السلام اس بات کو سننے کے بعد اپنے دل میں بات کو رکھے ہوئے. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا اور اپنے دل میں کہنے لگے کالا، یہ دل میں کہا انتم شر مکانا. یہ ابھی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. یعنی پہلے بھی الزام لگایا اور اب بھی اسی طریقے سے حرکت کر رہے ہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل ہی میں کہا واللہ اعلم بما تصفون. اللہ بہتر جانتا ہے جو تم اپنے بھائی پر الزام لگا رہے ہو اس کے متعلق. یہ چوری نہیں تھی بلکہ بت پرستی کو ختم کرنا تھا. پھر آیت نمبر 78 کی طرف آئے. قالو.
اب ان برادران نے کہا 10 بھائی یا ایھا العزیز، اے عزیز، یہ پیار محبت میں کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں کبھی کہہ دیتے یا سیدی، اے میرے سردار، محبت میں کہتے ہیں نا، جناب، جناب، حضور آپ کیسے ہیں، یہ سب ادب کے الفاظ ہیں. تو اب وہ کہنے لگے شاہی دربار میں یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہو ابن شیخن کبیرہ، بنیامین کا جو ابا ہے نا عمر رسیدہ ہے، ان کی بڑی عمر ہو گئی ہے. فخذ احدنا مکانہ، آپ بنیامین کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ پر ہم 10 بھائی ہیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، یعنی ادلا بدلی. لیکن بات وہی آ جاتی ہے، کون کرے کون بڑھے، یہ تو اسلام نہیں بتاتا نا. ایک بھائی کا قصور ہے تو دوسرے بھائی کو تھوڑی پکڑا جائے گا یا مارا جائے گا، جس کا قصور ہے اسے پکڑو بھائی. آج کل ہمارے یہاں انتظامیہ کچھ یہی کرتی ہے، ایک بھائی ہاتھ میں نہیں آتا دوسرے بھائی کو اٹھا کے لے جاتی ہے. وہ اس لیے اٹھا دی کہتے اس کو بند کریں گے نا تو یہ آ جائے گا. تو بھائی دوسرے بھائی کا کیا قصور ہے؟ کیوں دوسرے کو اٹھایا جا رہا ہے؟ کیوں اسے سزا دی جا رہی ہے؟ کبھی ابا کو اٹھا جاتے، کبھی بیٹے کو اٹھا جاتے، کبھی بھائی کو اٹھا جاتے. بھائی جو مجرم ہے، جو دائرے شک میں آیا، آپ اسی کو اٹھائے نا، دوسرے کو کیوں اٹھا رہے؟ بھائی کو، ابا کو، بیٹے کو، کزن کو، یہ کیوں اٹھا رہے؟ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں یہ کہنے لگے فخذ احدنا مکانہ، ہم جو 11 بھائی ہیں ہم میں سے کسی ایک کو آپ پکڑ لیں. اور پھر ساتھ میں کیا کہنے لگے؟ انا نراک من المحسنین، اے شاہ مصر، ہم آپ کو محسن پاتے ہیں، بڑے دیالو، بڑی شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے. دیکھیں نا آپ نے کتنا پروٹوکول دیا ہے، مہمان نوازی کی، بڑی خدمت گزاری کی، کتنا کیا آپ نے. تو آپ بہت اچھے ہیں، آپ ہماری بات مان لیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قالا، یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. یہ جو معاذ اللہ، ہم اردو میں بھی کبھی کوئی ایسی بری چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا نعوذ باللہ، معاذ اللہ، یہ کہنا چاہیے. جب آپ کے سامنے کوئی ایسی بری چیز آ جائے فوراً کہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، کہ بھائی یہ شاہی کٹورا جس کے ساز و سامان سے نکلا اسی کو پکڑوں گا نا. اگر میں اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑتا ہوں انا اذا لظالمون، اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں تو ظالم ہوا، غلط کر رہا ہوں. جب قصور ہی نہیں ہے دیگر بھائیوں کا تو میں کیوں پکڑوں؟ میں جس کا قصور سامنے آ رہا ہے، جو دائرہ شک میں آ رہا ہے، میں نے اسی کو پکڑنا ہے. اور تم نے اقرار کر لیا کہ غلام بنا لو تو میں نے اسی کو غلام بنانا ہے. اب سورہ یوسف آیت نمبر 80، جب ان لوگوں نے دیکھا نا کہ شاہ مصر ہماری بات مان ہی نہیں رہا، ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور مایوس ہو گئے. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، اب یہ 10 بھائی شاہ مصر سے مایوس ہو گئے کہ ہماری کوئی سنوائی اب نہیں ہوگی. خَلَصُوا نَجِيًّا، قرآن کہہ رہا ہے یہ کیا ہوئے؟ یہ وہاں سے ہٹ گئے. اب آپس میں گفتگو کرنے لگے، کیا کریں؟ مشورہ 10 بھائیوں کے بیچ میں. قَالَ کبیرہم، اب ان بھائیوں میں جو بڑا بھائی تھا، کبیر کہتے بڑے کو، اردو میں ہم نام بھی رکھتے ہیں نا، کبیر بڑے کو کہا جاتا ہے، صغیر چھوٹے کو کہا جاتا ہے. قَالَ کبیرہم، اب ان میں جو بڑا بھائی تھا، بعض ائمہ تفاسیر نے نام بتایا یہودا، کہ ان کا نام یہودا ہے. بڑا بھائی جو ہے نا یہ کہنے لگے الم تعلموا، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اباکم، کہ بے شک تم نے اپنے والد گرامی سے قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، اللہ کا عہد کیا ہے، قسم کھائی ہے کہ تم بنیامین کو ساتھ لے کر آؤ گے. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور کیا تمہیں یاد نہیں کہ پہلے بھی تم نے ایک کوتاہی کی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یعنی غلط بیانی، لاپرواہی، اور کنویں میں ڈال دیا.
اب وہ بڑا بھائی کیا کہنے لگا فلن ابرح الارض، میں نہیں جاؤں گا. اسے شرم آ رہی تھی. یہ ایک حیا ہوتی ہے نا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی کہ یار میں اپنے ابا کے سامنے نہیں جاؤں گا، یار مجھے شرم آ رہی ہے، اماں کے سامنے نہیں جاؤں گا. کبھی کہتا ہے یار میرے سے غلطی ہو گئی، استاد کے سامنے نہیں آؤں گا، حاضر نہیں ہوتا. تو اب وہ جو بڑا بھائی تھا نا، اسے زیادہ شرم و حیا آئی. فلن اربح الارض، کہتا ہے میں مصر میں ہوں، مصر میں رہوں گا، میں نے نہیں آنا کنعان. جبکہ گھر کہاں تھا؟ کنعان میں. تو اب کہتا ہے میں نہیں آؤں گا. اچھا میں کب آؤں گا؟ حتی یأذن لی ابی، جب تک کہ میرے باپ مجھے خود نہ بلائے. وہ خود مجھے بلائیں گے کہ آ جاؤ بھائی کنعان، مصر کو چھوڑو، تو میں پہنچ جاؤں گا. اچھا پھر اس کے بعد کیا فرمائے؟ او یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ کا کوئی حکم ہو جائے. اللہ کا حکم کیا؟ بنیامین چھوڑے گئے، ساتھ لے جاؤں گا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور سب سے بہترین حکم، فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ سورہ یوسف آیت نمبر 81. اب بڑے بھائی نے دیگر بھائیوں کو کہا. اب دیگر بھائی کتنے بچے جناب؟ 9 بچے نا، کیونکہ ایک تو یوسف علیہ السلام ہو گئے، ایک بنیامین، 2 تو کم ہو گئے 12 میں. اور ایک کہتا ہے میں نے تو مصر میں رہنا ہے، میں نہیں آؤں گا گھر پر، ابا کے سامنے چہرہ میں نہیں دکھا نہیں پاؤں گا. اب وہ 9 بھائیوں کو کیا مشورہ دے رہا ہے سنیے گا. ارجعوا کا مطلب کیا؟ جاؤ. الی ابیکم، اپنے والد گرامی کے پاس. فقولوا، کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک سرق، ہم کیا کر سکتے تھے؟ برتن وہیں سے نکلا، اب الزام لگ گیا چوری کا. آپ کا جو بیٹا ہے بنیامین، اس میں چوری کا الزام لگ چکا. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ظاہر بات ہے ہم گواہی نہیں دے سکتے، اسی کی دے سکتے ہیں جو ہم نے دیکھا. اب ہم نے دیکھا تو وہی کہ برتن تو نکلا بنیامین کے ساز و سامان سے. اب وہ بھائی آگے کہنے لگے، یعنی بڑے بھائی نے کہا کہ تم نے ابو سے یہ بھی کہنا ہے وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. اب جو پسے پردہ ہوا ہے وہ تو غیب ہے نا، اس کا تو علم ہمیں نہیں ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا سورہ یوسف آیت نمبر 82. اور پھر مزید تسلی دلانا، ابا کو سمجھانا کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، ہم مصر میں تھے، آپ کسی کو بھیجیں اور مصر والوں سے معلومات کر لو، ہمارا کوئی قصور ہے، ہمارا کوئی جرم ہے. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور جس قافلے میں ہم لوٹے ہیں ان قافلے والوں سے بھی معلوم کر لو. اور ابا کو کہنا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم سچے ہیں. اور واقعی ان کی باتیں یہاں 100% درست ہے، غلط تو ہے ہی نہیں. کیونکہ یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ ہوا تھا تو اس میں ظاہر بات ہے ان کی باتوں میں بناوٹ تھی، دھوکہ تھا، فریب تھا. لیکن اب کی بار کوئی دھوکہ نہیں ہے. جو حقائق پر مبنی باتیں ہیں وہی باتیں وہ اپنے والد گرامی کے سامنے پیش کریں گے. اچھا اب کیا ہوا؟ ان لوگوں نے باتیں پیش کر دی، 9 بھائیوں نے. یعقوب علیہ السلام نے ساری باتیں سنی کہ پہلے یوسف علیہ السلام گئے، اب اس کے بعد بنیامین بھی گیا، اور ایک بیٹا میرے مصر میں بیٹھا ہوا ہے. اب آئے ہوئے میرے 9 بیٹے. یعقوب علیہ السلام اب اظہار خیال فرماتے ہیں. کالا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، کوئی نہ کوئی بات تو تیار کر کے لائے ہو. کبھی کبھی ہم بھی کہہ دیتے نا یار کوئی نہ کوئی بات تو لے ہی آتے ہو. تو کہا کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا سوار کر تم نے اپنی طرف سے پیش کر ہی دی نا، پہلے بھی پیش کی تھی اب بھی پیش کی تھی. وہ ٹھیک ہے، ایک علیحدہ بات ہے کہ پہلی باتیں کیا تھی؟ فراڈ پر تھی، اور اب کی باتیں کیا ہیں؟ درست ہے. لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی بات بنا کے تم نے اب بھی پیش کر دی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، فرمایا سب سے عمدہ چیز کیا ہے؟ صبر. یعقوب علیہ السلام صبر کر رہے ہیں، پر صبر کے دامن کو مت چھوڑنا. یاد رکھیے گا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے
ساتھ ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے سنیے گا. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا بندہ اجر و ثواب دیکھے گا تو وہ رب کی بارگاہ میں کہنے لگے گا اے مولا مجھے پھر دنیا میں بھیج تاکہ مجھے اذیتیں پہنچے, تکلیفیں پہنچے. رب کہے گا کیوں؟ کا جو اجر و ثواب میں نے یہاں دیکھا نا وہ مجھے پہلے پتا نہیں تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج دنیا میں جو ہمیں اذیتیں آتی ہیں مگر اس میں شرط کیا ہے کہ صبر کرے. فصبر جمیل, پس اس میں اگر وہ صبر کرے گا, اچھا صبر کرے گا تو یاد رکھیے گا آخرت میں ڈھیر سارا اجر دے گا. بلکہ روایتوں میں آتا ہے صبر کرنے والے کو اللہ جتنا اجر دیتا ہے نا اتنا اجر آپ کو نفل اور نفلی روزے رکھنے پر نہیں دیتا, کئی گنا زیادہ دیتا ہے. یہ روایتوں کے اندر ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فصبر جمیل, فرمایا بس ٹھیک ہے صبر عمدہ ہے. لیکن اب یعقوب علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اب اشارے, العاقل تکفیل اشارہ, کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ کافی ہے. اب یعقوب علیہ السلام اشارے بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا یوسف بھی زندہ ہے اور بنیامین کو بھی کچھ نہیں ہونا. اس کی وجہ کیا پتا آپ کو؟ اس کی وجہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام کو بلایا اور کہا کیا میرے بیٹے کی روح کو تو نے قبض کیا؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا نہیں, میں نے آپ کے بیٹے کی روح کو قبض نہیں کیا. مطلب کیا؟ بیٹا زندہ ہے. بھائی کیا سمجھ رہے ہیں؟ مر گیا. ابا کو بتا. اچھا ایک بات, دوسری بات دیکھیے گا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو بالکل ابتدائی درس ہے ہمارا, یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا انی رأیت احد عشر کوکبا, میں نے 11 ستارے دیکھے, والشمس والقمر, اور میں نے چاند اور سورج کو دیکھا. اور کیسا دیکھا کہ ان سب نے مجھے سجدہ کیا. کس کو سجدہ کیا؟ یوسف علیہ السلام کو. یاد ہے یہ واقعہ ابتدا میں نے بتایا تھا. تو یعقوب علیہ السلام کے پیش نظر تو ہے یہ سب کچھ ہونا ہے اور یہ ابھی تک ہوا نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا؟ یہ تو ابھی ہونا ہے اور یہ دیکھنا ہے. تو یعقوب علیہ السلام اب ارشاد فرماتے ہیں, قرآن میں اشارہ دے دیا, اسلّہ, امید ہے اللہ سے. اسلّہ کا معنی یہ ہے, اسا کا لفظ آتا ہے امید کے لیے. اسلّہ, امید ہے اللہ سے, ان یأتینی بہم جمیعا, یہ جو سب میرے سے دور ہیں نا یہ سارے کے سارے میرے پاس آ جائیں. کون؟ یوسف علیہ السلام, بنیامین اور میرا ایک بیٹا بھی مصر میں جن کو تم چھوڑ کر آئے ہوئے. انہ هو العلیم الحکیم, اور بے شک اللہ علیم یعنی جاننے والا ہے, حکیم یعنی حکمت والا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 84. اب کیا ہوا؟ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ, یعقوب علیہ السلام جب بات ہو گئی نا بیٹوں سے, 9 بیٹوں سے گفت و شنید ہو گئی, یعقوب علیہ السلام نے اپنے رخ کو ان سے پھیر دیا. وَتَوَلَّا عَنْهُمْ کا مطلب یہی ہے جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور رخ کو پھیر دو, تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تولا, عربی میں یہ کہا جاتا ہے. وَتَوَلَّا عَنْهُمْ, یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اپنے رخ کو پھیر دیا. جب اپنے رخ کو پھیرا تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَقَالَا, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر, ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر. اب کیا ہوا آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, یعقوب علیہ السلام کو اتنا غم لاحق ہوا تھا اور آپ اتنے روتے تھے کہ رو رو کے آپ کی آنکھیں جو ہے نا یہ سیاہ ہوتی ہے نا یہ ہو گئی سفید. اور آپ کو پتا ہے جب سفید ہو تو مطلب کیا ہوا؟ آنکھیں چلی گئی, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, یعنی اتنے آپ رنجیدہ ہو گئے اور غمگین ہو گئے کہ آپ کی آنکھیں رو رو کر یہ ہو گئی سفید. فَهُوَ قَدِيم, لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام جو ہے نا کسی کے سامنے رونا پیٹنا نہیں, جیسے آج کل ہوتا ہے. اسلام نے منع کیا ہے
لیکن آج کل ہوتا ہے کوئی مر گیا، یہ ہو گیا تو رونا پیٹنا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، شور مچاتے ہیں. اور اللہ کی پناہ ایسے کلمات کہتی ہماری عورتیں کہ جس کے بعد بندہ اسلام میں رہتا ہی نہیں ہے. کہہ دیتی ہے اللہ کو میرا بیٹا ہی ملا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، الامان والعافیت. بھائی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے لے لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اسی کے ہیں، اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. بندہ آیا ہے جانے کے لیے جناب، سب نے جانا ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہے نا، اب اپنی باتوں کو، اپنے صدمے کو ظاہر نہیں کر رہے، پیے ہوئے ہیں. قالو، لیکن ظاہر بات ہے رخ پھیر کر آپ جب یہ باتیں کر رہے تھے، بیٹے تو دیکھ رہے تھے نا. بیٹوں نے کہا، نو بیٹوں نے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، آپ کے دل و دماغ سے یوسف کی یاد کب جائے گی؟ بس آپ یوسف 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 یہی کہتے رہتے اور انہی کو یاد کرتے رہتے. تو اب ان لوگوں نے کہا حتی تکون حردن، یہ جو آپ یاد کر رہے ہیں اور غمگین ہو رہے ہیں، یہ آپ کا رنجیدہ اور غمگین ہونا آپ کو کہاں لے جائے گا؟ حردن، کہیں ایسا نہ ہو آپ موت کے قریب پہنچ جائے. حرد کہتے ہیں موت کے قریب ہونے کو. او تکون من الہالکین، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یاد ہی میں آپ کا انتقال ہو جائے. یہ بیٹوں نے کہا، 9 بیٹوں نے کہا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں آیت نمبر 86 کے اندر؟ قالا، یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. اس کو تو یاد کر لے آپ، اس کو یاد کر لے. میں اپنا دکھرا، اپنا غم صرف میرے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا. یہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میرا جو رنج ہے، میرا جو غم ہے، میں صرف میرے پیارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ نے جو بتایا وہ میں جانتا ہوں. مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے. اچھا اب 11ویں آیت سورہ یوسف آیت نمبر 87. اب اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، یا 9 بیٹوں کو کہا اے میرے بیٹو آ جاؤ آ جاؤ. ظاہر بات ہے سارے کے سارے ایک ابا کے بیٹے، اور باپ کے لیے تو بیٹے بیٹے ہوتے ہیں نا، نور نظر لخت جگر. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سارے بیٹے کو اکٹھا کرتے، آ جاؤ میرے پاس میرے بیٹو. 9 بیٹوں کو کہا یا بنی، یا اے میرے بیٹو، اذهبوا، ٹھہرو نہیں، جاؤ، نکلو. اذهبوا، نکلو. فتحسسوا من یوسف و اخی، تمہارا کام کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو. اس کا مطلب پتا تھا نا زندہ ہے. یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو. وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی کو بھی لاؤ، بنیامین کو. اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ ہمیں سکھلایا جا رہا ہے. واقعہ تو کبھی کا ہو گیا بھائی، درس ہمیں مل رہا ہے، رب ہمیں سکھلا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت فرمائی. اب دیکھیں ایک طویل عرصہ ہو گیا، بھائی ملا ہی نہیں نا، 10 سال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اور یہ درس ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ کوشش کرے بندہ ہر وقت. کوئی بھی مدعے کہ مصیبتیں سب پر آتی ہے یار، مصیبتیں سب پر آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی پر آئے اور کسی پر نہیں آئے، مطلب چند پر نہ آئے، 5 پر نہ آئے، 10 پر نہ آئے، بھئی آتی رہتی. کسی پر کم آتی ہے اور کسی پر زیادہ آتی ہے. اس پر لینا نہیں چاہیے، صبر کرے بندہ اور صبر کے دامن کو نہ چھوڑے، اور پھر اس کے لیے کوششیں کرتا رہے. تگو دو، مایوس نہ ہو، اس لیے کہ مایوسی شیوا کافروں کا ہے، مایوسی شیوا مسلمان کا نہیں ہے. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے.
اللہ کرنے والا ہے اور اللہ کی ذات پر امید رکھی جائے. اور ہاں نبی کا صدقہ ہے, نبی کا صدقہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو اس سے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی انسان مایوس نہ ہو, یہ سکھایا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, آج کامیابی نہیں ہوگی, کل کامیابی نہیں ہوگی, پرسوں نہیں ہوگی, ایک وقت ضرور آئے گا اللہ دروازے کھول دے گا. تو اس لیے کوئی بیمار ہو جائے تو ہم مایوس ہو گئے, یار ابا بیمار ہے, فلاں ڈاکٹر کو دکھایا, فلاں ڈاکٹر کو دکھایا. مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ جاؤ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ, تیسرے کے پاس جاؤ, چوتھے کے پاس جاؤ, پانچویں کے پاس, جتنا ہو سکتا ہے جاتے رہو, مایوس نہ ہو. نہیں ہو سکتا ہے اللہ شفا دے. میں نے ایسے ایسے کیس دیکھے ہیں کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ختم, لیکن بندہ کھڑا ہو گیا. میں نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسے کیس دیکھے. ڈاکٹر نے کہہ دیا گیا بھائی, مر گیا, بس اب یہ 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ 24 گھنٹے میں مر جائے گا. لیکن میں نے دیکھا وہ کھڑا ہو گیا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, گھوم رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت جو ہے قرآنی پیغام ہمیں سمجھنے کی توفیق سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو